السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ارشد شریف کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے 11 صفحات پر مشتمل ایک ہسٹورک فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مندوخیل، جسٹس شاہد وحید، 3 معزز ترین ججز نے سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے۔ در حقیقت جسٹس مندوخیل کی جانب سے یہ تحریر کردہ فیصلہ ہے، لیکن تینوں ججز کی طرف سے ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ موتیوں میں پرونے کے قابل ہے۔ یہ وہی کیس ہے جس میں ارشد شریف کو غدار اور باغی کہا گیا، اسے ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، جس کے بعد انہیں شہید کیا گیا۔ پھر اس کے بعد عماد یوسف اور ڈاکٹر شہباز گل کو گرفتار کیا گیا، مارا پیٹا گیا، ننگا کیا گیا، باغی اور غدار قرار دیا گیا۔ یہ وہی کیس ہے۔ اسی کیس میں 11 پیجز کا یہ فیصلہ جاری ہوا ہے۔ جنرل باجوہ اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے کیس کو 3 ججز کے بینچ نے اڑا کے رکھ دیا ہے۔ آج کا یہ فیصلہ اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ 9 اگست 2022 کو جب یہ کیس رجسٹر کیا گیا، جس کا آج فیصلہ آیا ہے اور جس کو اڑایا گیا ہے، 9 اگست 2022 کو جب ڈاکٹر شہباز گل کو گرفتار کیا گیا، ان پر تمام تشدد اور تمام پریشر ایک ہی بات کے لیے تھا۔ ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ وہ یہ بیان دیں کہ عمران خان فوج مخالف ہیں، عمران خان ریاست مخالف ہیں، عمران خان اپنے دفاعی اداروں کے خلاف لوگوں کو کھڑا کر رہے ہیں، دفاعی اداروں کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں۔ آج جس طرح کے بیانات فاروق حبیب، صداقت عباسی اور عثمان ڈار نے دیے ہیں، اسی نوعیت کے بیان اس وقت انہیں ڈاکٹر شہباز گل سے بھی چاہیے تھے۔ اگر اس وقت شہباز گل وہ بیان دے دیتے تو شاید اتنا سب کچھ کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ آج جس طرح بہت سارے ٹاؤٹوں کو سلطانی گواہ بنا کے عمران خان کے خلاف گواہیاں لے کے صاف شفاف کر کے چھوڑا جا رہا ہے، اسی طرح سے ڈاکٹر شہباز گل کو بھی چھوڑا جاتا اور آزاد کر دیا جاتا۔ تو یہ پلان ایک لمبے عرصے سے چل رہا تھا۔ تو آج کے فیصلے میں صرف ارشد شریف ہی ونڈیکیٹ نہیں ہوئے، صرف وہی باعزت بری نہیں ہوئے یا عماد یوسف اور ڈاکٹر شہباز گل بری نہیں ہوئے، بلکہ آج کے کیس میں عمران خان بھی بے گناہ ثابت ہوئے ہیں۔ یہ تمام بیانیہ جو آج بنایا جا رہا ہے، ان 11 صفحات کے اس فیصلے نے اس تمام بیانیے کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ اب عمران خان کے خلاف یہ ریاست مخالف بیانیہ، جس کا پہلا حملہ 9 اگست 2022 کو عمران خان پر کیا گیا تھا، جو پہلی کوشش تھی انہیں ریاست مخالف ثابت کرنے کی، آج اس فیصلے نے اس سارے بیانیے کو ختم کر دیا ہے۔ تو یہ کیس اور اس کا فیصلہ عمران خان کی بھی بہت بڑی فتح ہے۔ پھر وہ تمام فیصلے جو کیے گئے پاکستان میں، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے قانون اور انصاف کی دھجیاں اڑائی گئیں پاکستان میں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ بھی سوچتے ہوں گے، کیا جس نے فیض احمد فیض کو غدار اور باغی قرار دیا اور کال کوٹھڑی میں ڈالا تھا، آج تک کسی نے اس کو پوچھا یا کوئی سزا ہوئی ہے؟ آپ شجرہ نسب اٹھا کے دیکھیں تو اس نے جو ان دنوں مال پانی بنایا، آج اس کے پوتے نواسے ایلیٹ میں شامل ہیں۔ تو نہ اس کے باپ دادا کو سزا ملی اور نہ ان کی آنے والی نسلوں نے کوئی سوشل کاسٹ اس پر پے کی کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ گندا کام کیا تھا اور ملک کے سب سے بڑے شاعر فیض احمد فیض کو غدار قرار دیا تھا۔ اسی طرح سے جن لوگوں نے عمران خان اور پی ٹی آئی پر یہ جھوٹا بیانیہ بنایا، آپ کی اپنی رپورٹ ہے حکومت کی، جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جاری کی تھی 2 ان کے اپنے پولیس آفیسرز نے، یہ ارشد شریف کی شہادت کے بعد فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ تھی۔ اس رپورٹ میں لکھا گیا کہ کس طرح سے میمن گوٹ کے تھانے کے اندر اس ایف آئی آر کو درج کیا گیا اور ایس ایچ او کو آئی ایس آئی کے دفتر بلایا گیا۔ یہ اس رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ حکومت کی اپنی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ آئی ایس آئی کے دفتر کے اندر بلایا گیا اور وہاں پر کہا گیا کہ ان لوگوں پر غداری اور بغاوت کا پرچہ دینا ہے۔ اس پر ایس ایچ او نے کہا کہ یہ پرچہ ایسے نہیں دیا جا سکتا، اس کا ایک پورا طریقہ ہے، اس میں غداری اور بغاوت کی دفعات ہیں، تو اس طریقے کو اپنایا جائے۔ تو وہاں پر بیٹھے ایس پی نے کہا کہ میں خود ہی ڈیل کر لوں گا، آپ بس پرچہ دیں۔ پھر وہ پرچہ دیا گیا، اس کیس کے اندر عماد یوسف کو اٹھایا گیا، اسی طرح اس پرچے میں ڈاکٹر شہباز گل کو بھی اٹھایا گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پرچہ دینے سے 8 گھنٹے پہلے ڈاکٹر شہباز گل کو اٹھایا گیا تھا، حالانکہ آج سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں بڑا واضح طور پر کہا گیا کہ اس پر ڈائریکٹ ایف آئی آر نہیں دی جا سکتی، صرف فیڈرل گورنمنٹ دے سکتی ہے، وہ بھی کمپلین کر سکتی ہے، پہلے جج سنے گا اس کے بعد ایف آئی آر ہوگی۔ لیکن کیا یہ کام کبھی رکے گا؟ نہیں رکے گا جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ ارشد شریف شہید ہوا، کیا کسی نے پوچھا جو ان کو غداری اور بغاوت کے سرٹیفکیٹ بانٹنے والے لوگ تھے، ان میں سے کسی کو سزا ملے گی یا کسی کا کورٹ مارشل ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔
تو جو کام عمران خان نے کیا جس وجہ سے اتنا غصہ ہے، اس نے پورے نظام کے منہ سے گندا نقاب اتار دیا، ننگا کر کے بہت سارے لوگوں کو کھڑا کر دیا نظام کے سامنے۔ ارشد شریف نے جان دے دی لیکن نظام کو ننگا کر گیا، جاتے جاتے بتا گیا کہ وہ کون تھا جو پاکستان کے اندر یہ ہمیشہ کرتا آیا ہے۔ بہرحال آج کا فیصلہ بہت لینڈ مارک ہے، اس فیصلے کی امپلیکیشنز آنے والے دنوں میں ضرور آئیں گی۔ عدالت کے تینوں ججوں نے یہ بھی فیصلے میں لکھا کہ جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں ان کو وطن دشمن نہ کہیں، ان کو باغی قرار نہ دیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسی دفعات لگا دیں جیسا کہ ریاست کے خلاف جنگ شروع ہو گئی ہے، جو کہ ملک کے صدر، پریزیڈنٹ اور گورنرز پر جان لیوا حملہ کرنے کی دفعات ہیں، جیسا کہ میوٹنی یعنی بغاوت کرانے کی دفعات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو خوف نہیں آیا، آپ اتنی شدید دفعات لگا رہے ہیں بغیر کسی ثبوت کے، صرف ایک ٹی وی بیان پر۔ ناظرین اکرام، سپریم کورٹ نے انیتا تراب اور اصغر خان کیس میں کہا تھا کہ تمام پاکستان کے جو افسران ہیں، جو بیوروکریٹس ہیں، ان کے غیر آئینی احکامات مت مانیں۔ اصغر خان کیس میں سپریم کورٹ نے ایون فوج کے افسران سے متعلق فوجیوں کو بھی کہا کہ آپ غیر آئینی غیر قانونی احکامات نہ مانیں۔ تو یہ سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹ تھی جو سپریم کورٹ نے آج دوبارہ ری انسٹین کی ہے کہ آپ نے اگر اس طرح کا کام کیا، لوگوں کو جس طرح کے جھوٹے مقدمات میں پھنسایا، تو اس سے ایک خوف و ہراس پھیلتا ہے۔ میڈیا اپنا کام نہیں کر سکتا، سیاستدان اپنے کام نہیں کر سکتے۔ اس خوف و ہراس کی وجہ سے ریاست سے نفرت جنم لیتی ہے۔ تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ محب وطن لوگوں کو ریاست کے خلاف کر رہے ہیں، تو پھر ریاست کے اصل غدار اور باغی تو آپ ہوئے۔ آپ ریاست کے خلاف کام کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ریاست کے وفادار ہیں، آپ ان کو اپنے انٹرسٹ کے لیے ریاست مخالف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے آج کا کیس پی ٹی آئی کی فتح ہے، بڑا بہترین فیصلہ ہے، عدالت کی جتنی بھی ستائش کی جائے کم ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ فیصلہ لینے میں پی ٹی آئی کو کتنا وقت لگا۔ لوئر جوڈیشری کو اس فیصلے میں ملزم قرار دیا گیا ہے، کیونکہ جو فیصلے اس سے پہلے ماضی میں دیے گئے جن کے ذریعے عدالت کی تحقیر کی گئی، عدالت کا تمسخر اڑایا گیا، قانون اور انصاف کا تمسخر اڑایا گیا، کیونکہ کیس چلنے کے ہی قابل نہیں تھا۔ لیکن شہباز گل کو کوئی 50 پیشیاں اس میں بھگتنا پڑیں۔ اب عمران خان کو بھی اس فیصلے کی روشنی میں آزادی ملنی چاہیے۔ جو ماضی میں شہباز گل، عماد یوسف اور ارشد شریف کے ساتھ کیا گیا، وہی عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ جو نتیجہ اس کیس کا نکلا ہے، وہی نتیجہ عمران خان کے خلاف کیسز کا نکلنا ہے۔ آج نہیں تو کل ان سب کیسز نے جھوٹ اور بددیانتی پر مبنی قرار پانا ہے۔ آج نہیں تو کل عمران خان نے آزاد ہونا ہے، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو جائے گی، پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ ملک کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ کوئی ان سے ڈیل نہیں مانگ رہا، کوئی این آر او نہیں مانگ رہا، جسٹ فری اینڈ فیئر الیکشن عمران خان مانگ رہا ہے تاکہ ملک آگے بڑھے، نہ کہ اس طرح کے ٹاؤٹوں کے ذریعے سے پریس کانفرنسز کروا کے پاکستان کے اندر آئین کا مزید تمسخر اڑایا جائے۔ اور جس طرح سے نواز شریف کو لایا جا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو قانون اس وقت پاکستان کے اندر عملاً معطل ہے، جس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ صرف ایک عوامی حکومت کے آنے سے ہی ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔